مقاصد حج، پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ رب کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے دربار کی حاضری لازم ہے۔ تو جو بندہ حاضری دے رہا ہے تو پہلا مقصد یہ ہے کہ رب کا کرم ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور میں اس کے حکم پہ پورا اتر رہا ہوں۔ خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا اور میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، کوئی اور میری خواہش نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیاوی، پہلا مقصد ہے کہ میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں۔ اور بڑا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ ہمیں یہ خوشبو عطا فرمائے، مسجد میں آتے ہیں تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے دل کو سکون نہیں مل جاتا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارے جسم میں تازگی آتی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، میں اس کے دربار کی حاضری دے رہی ہوں۔ پہلا مقصد ہے حج کا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا مل جائے۔ اور یہ معمولی بات نہیں اللہ کی رضا مل جائے، یہ میں کہتا ہوں کہ سارے انعامات سے بڑا انعام ہے رب راضی ہو جائے اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے نا، قیامت والے دن آئے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ رب فرمائے گا تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ عرض کریں گے مالک ہم نے جنت جہنم کے لیے نیکیاں نہیں کی، کس لیے کی تھی؟ مالک ہم نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، ہم نے تو تیری رضا کے لیے کی تھی۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا میرے فرشتوں ان کو ایک طرف لے آؤ۔ اب میرا رب پردے اٹھائے گا، حجاب اٹھائے گا اور اپنی شان کے مطابق میرا رب انہیں اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کیا ہے اللہ کی؟ بولیے اللہ کی رضا، کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس نے مال دیا میں لگا رہا ہوں، اس نے صحت و تندرستی دی تو میں اس کے راستے میں سفرے آج باندھ رہا ہوں۔ تیسرا مقصد، توجہ ہے میری طرف، سبحان اللہ کہنے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے معافی مانگنا، تاکہ ہم جائیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ اور یہ سب سے بڑا مقصد ہے اور ہر حال میں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ بغداد میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے نا، امیر، حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے امیر لوگ ہوں گے یہ حج کو نا وہ سیر و تفریح کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور آج ہم یہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، جو بہت بڑے امیر لوگ ہیں وہ 2-4 دن کے لیے آخری دن جاتے ہیں آخری دنوں میں کہ بس حج کے ارکان ادا ہو جائیں، اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور پوچھے جی کہاں رہائش رکھی تھی؟ ہم نے تو وہ مکہ ٹاور میں رہائش رکھی ہوئی تھی، فخر سے بتا رہے ہوں گے، اور کوئی مقصد نہیں، بس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور کوئی تو ہے جو عمرہ شریف کے لیے سال میں 2-3 چکر بھی لگاتے ہیں، اور پوچھا جائے کہ حضرت کیا کرتے ہو؟ بس جاتے ہیں تو بڑا لطف ملتا ہے، تصویریں بنا کے آ جاتے ہیں۔ مقصد ہونا چاہیے اس حاضری کا، بے مقصد حاضری نہیں ہونی چاہیے، بڑا مقصد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ ایک شخص کو ملے نا جو کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ کے جواب ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو ایک بندہ ملا کافی ٹائم بعد، آپ نے پوچھا کہ بڑے دن گزر گئے ملے نہیں، تو کہنے لگا حضرت میں حج پہ گیا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا بڑا ہی خوش قسمتی حج کیا، یہ بتا کہ جب گھر سے نکلنے لگا تھا تو یہ ارادہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا؟ تو کہنے لگا حضرت میں تو کوئی نیت نہیں کی تھی۔ آپ نے دوسری بات پوچھی، آپ نے فرمایا یہ بتا کہ جب میدان عرفات میں پہنچا تھا تو مشاہدہ حق کیا تھا؟ اچھا مشاہدہ حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا دیدار کر جانا، اللہ کے جلووں کا دیدار کرنا، مشاہدہ حق کیا میدان عرفات میں؟ حضور کوئی نہیں ہوا وہ تو۔ آپ نے پوچھا یہ بتا جب مینا میں پہنچا اور قربانی کی اور جانور کے گلے پہ چھری چلائی تو اپنے نفس کو بھی قربان کیا؟ کہنے لگے حضور کوئی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جا پھر کیا کمایا، تیرا حج تو ہوا ہی کوئی نہیں۔
وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا خون بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو، پی کے لو غریباں دا حج مسیتی جاندے ہو، ہٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح نہ بلے شاہ نو اے کہ کیتی جاندے ہو؟ بندہ حج بھی کرے عمرے بھی کرے سال میں دو اور پھر بہن کی وراثت پہ ڈاکے بھی مارے، حج بھی کرے اور پھر جناب عمرہ حج کرنے کے بعد پھر پورا سال دفتر میں بیٹھ کے رشوت بھی لے، حج بھی کرے اور پھر نمازی بھی نہ بنے، یار ہر سال عمرے بھی کرے اور پھر سود کا کاروبار بھی کرے، تو پھر بتاؤ نا اس نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ تو پہلا مقصد، تیسرا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے معافی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا نا، انسان ہے غلطی کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے غلطی، لیکن وہ تو کریم ہے نا، سبحان اللہ، وہ تو کریم ہے نا، وہ بلاتا ہی اس لیے رحمت حق بہانا بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے مانگتی ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں نا اور پھر میرا رب کرم کرتا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میرے دربار کی حاضری کے لیے آئے تھے، جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا، جاؤ میں نے، اب آپ کو پتا ہے کہ اب 30 35 40 لاکھ حاجیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ایک نظر میں میرا رب کرم کرتا ہے 35 40 لاکھ حاجیوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر شیطان جو ہے نا وہ چیختا ہے، وویلے کرتا ہے کہ تو میں نے تو 70 سال اس بابے کو گناہوں پہ لگا کے رکھا، میں نے تو ان سے غلط کام کروائے اور یہ ارادہ امید تھی کہ یہ تو جاتے ہو یہ بھی گناہ لے کے جائے گا اور جہنم چلا جائے گا، لیکن یہ تو 80 سال کے بعد رب نے میدان عرفات میں بلا کے ایک ہی بار 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں نا، کچھ 20 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی، 50 سال کی، 70 80 سال کی عمر میں، جتنے سال کی عمر میں گیا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے میں نے اتنے سال گناہ کروائے اور رب نے ایک نگاہ محبت ڈالی ہے تو معاف فرما دیا۔ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ گناہوں کو کیا کر دے، معافی عطا، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔